بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والے لوگوں کے لیے افطاری کے وقت میں دعا کو قبول کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار آدمی افطاری کے وقت جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ہم اپنے گھروں میں اگر کسی آدمی کو مزدوری کے لیے لائیں تو مزدوری کا وقت ختم ہونے کے وقت اس مزدور کو ہم اس کی اجرت دیتے ہیں۔ گویا روزہ دار بندے نے بھی سارا دن اللہ رب العزت کے لیے مزدوری کی تو افطاری کے وقت اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرت ملتی ہے۔ مگر فرق اتنا ہے کہ ہم مزدور کو لانے سے پہلے پیسے طے کرتے ہیں کہ کہیں یہ زیادہ نہ مانگ لے، طے کرتے ہیں کہ بھئی تم اتنے پیسے لوگے یہ کام کر دو، اور جب وہ کام کر دیتا ہے تو اتنے پیسے دے دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ پیسوں کی بات نہیں کرتے۔ مثلا گھر میں ایئر کنڈیشن خراب ہے تو بچے کو کہیں گے کہ جاؤ الیکٹریشین کو بلاؤ، وہ ٹھیک کر دے، جو کہے گا ہم دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی معاملہ فرمایا کہ میرے بندوں اور بندیوں تم رمضان مبارک میں روزے رکھو، افطاری کے وقت تم جو مانگو گے میں پروردگار تم سب کو وہ عطا کر دوں گا۔ اب ہم اپنی پریشانیوں کو جو لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے، تو کیا ضرورت ہے مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے کی؟ رمضان مبارک میں جب ہمیں قبولیت دعا کے لمحات اللہ نے عطا فرمائے تو ہم اپنے رب سے مانگیں جو ہم چاہتے ہیں۔ تو ولیوں کے سردار اور نبیوں کے سردار اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، انہوں نے یہ بتلا دیا کہ افطاری کے وقت روزہ دار بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا۔ تو اب سوچئے کہ ہمیں افطاری کے وقت کتنی ذوق شوق سے دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ کا اپنا بھی یہ تجربہ ہوگا کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ افطاری کے وقت دعا ہی بھلا دیتا ہے۔ چنانچہ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ دسترخوان پہ افطاری کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور 10-15 منٹ پہلے سے ہی بس چیزوں کی طرف دھیان ہو جاتا ہے، اور اسی بات چیت میں افطاری کا وقت ہو جاتا ہے اور افطاری کی دعا ہی پڑھنی یاد نہیں ہوتی۔ تو مستورات کو چاہیے کہ اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے افطاری کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے دسترخوان پہ جو رکھنا ہو رکھ دیں، اور اس کے بعد آخری 15-20 منٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اگر بچے ساتھ ہیں تو عورتیں بچوں کو بھی شامل کر کے اجتماعی دعا گھر میں کر لیں۔ اگر عورتیں کہیں کہ جی گھر میں کام کرنے والا اور کوئی نہیں، مجھے ہی سارے کام کرنے پڑتے ہیں، میں کیسے دعا مانگوں؟ تو بھائی دعا کے لیے بیٹھنا بھی شرط نہیں اور ہاتھوں کو فارغ کرنا بھی شرط نہیں۔ آپ کچن کا کام کرتے کرتے دل میں اگر اللہ سے دعا مانگیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دعا تو ہے ہی دل کا عمل۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اس وقت کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم اپنی ہر پریشانی اللہ سے ٹھیک کروا سکیں۔ پھر ممکن تھا کہ کوئی بندہ روزہ تو رکھتا، افطاری کے وقت دعا کا اہتمام نہ کرتا۔ اللہ نے ان کو شامل کرنے کے لیے ایک اور معاملہ کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ دار آدمی روزہ رکھتا ہے تو پانی میں مچھلیاں، بلوں کے اندر چیونٹیاں اور ہوا کے اندر پرندے اس روزہ دار کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو گویا روزہ دار بندے نے روزہ تو رکھ لیا، اگر خود دعا نہیں بھی مانگ رہا تو کوئی نہ کوئی تو اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہیں گے تو فرمائیں گے میرے اس بندے کے لیے پانی میں مچھلیاں بھی دعا مانگ رہی تھیں، چلو میں ان کی دعا کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرماتا۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دی۔ پھر ایک اور معاملہ فرمایا کہ بتلا دیا کہ دیکھو رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنمی جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ تھا بنو کلب، یہ لوگ بکریاں پالنے میں بڑے مشہور تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی بکریاں 2 پہاڑوں کے درمیان آتی تو پوری وادی کو بھر دیا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں
اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کہ بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ تو معلوم ہوا کہ ملینز اینڈ بلینز آف پیپل ہر روز جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کی نظر عنایت گناہگاروں پر اتنی ہے تو اس موقع پر ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ پھر ایک اور بات کہ ہو سکتا تھا کہ کوئی بندہ دعائیں بھی نہ مانگتے، فقط روزہ رکھ لے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک اور معاملہ کیا کہ رمضان مبارک میں ایک رات ایسی بنا دی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ اگر کیلکولیشن کی جائے تو 1000 مہینے 83 ایئرز کے برابر بنتے ہیں۔ گویا جس خوش نصیب نے شب قدر کی عبادت کر لی اس کو 83 ایئرز عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ گویا پوری زندگی کی عبادت کا ثواب ایک رات میں حاصل ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کام کتنا آسان! مگر پھر بندہ سوچتا ہے کہ سال کے 365 دن اور 365 راتیں، تو ہم تو اتنا نہیں جاگ سکتے کہ شب قدر کو تلاش کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں ہوتی ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے جی 30 راتیں تو جاگنا بڑا مشکل، تو نبی علیہ السلام نے بتلا دیا رمضان کی آخری عشرے میں وہ رات ہوتی ہے۔ پھر ذہن سوچتا ہے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، 10 راتیں جاگنا بھی مشکل، تو نبی علیہ السلام نے اور گیس لگا دیا، فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ گویا 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ کل 5 راتیں ہوئیں۔ اب بتائیں کہ اپنی بخشش کروانے کے لیے اور ساری زندگی کے گناہ بخشوانے کے لیے 5 راتوں میں عبادت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، معذور بھی کر سکتا ہے۔ 5 راتیں جاگنا، پھر اگر کوئی سوچے کہ جی پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل، تو نبی علیہ السلام نے مزید آگے بتا دیا کہ اس رات میں ایک خاص وقت آتا ہے جب جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں، تو وہ خاص نور کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول، 83 سال کا ثواب۔ اب سوچ آتی ہے کہ یا اللہ، ہمیں کیا پتا کہ رات کے کس وقت میں وہ نور کے لمحہ شروع ہو؟ تو قرآن مجید نے اس میں بھی آسانی کر دی، اتنا بتا دیا کہ وہ لمحہ جب بھی شروع ہوگا حتی مطلع الفجر، وہ طلوع فجر تک رہے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم آخری عشرے کی راتوں میں سحری وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر لیں اور آدھے گھنٹے میں ہم چند رکعت نفل پڑھ لیں، استغفار کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، تو معلوم ہوا کہ وہ جو بھی کوئی رات ہوگی اس کی برکت جب بھی شروع ہوگی تو اس نے طلوع فجر تک تو رہنا ہی ہے۔ تو گویا اس طرح ہمارے لیے لیلۃ القدر میں ثواب حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ تو یوں دیکھیے کہ نظر آتا ہے بڑا مشکل، لیکن اگر کرنا چاہو تو کتنا آسان۔